السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے آپ کا؟ بایولوجی کو انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں؟ بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایل ایم ایس سسٹم میں آپ کو ویلکم۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے، نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہے، آج لاسٹ لیکچر ہے چیپٹر 1 کا۔ اس میں ہم 2 ٹاپک پڑھیں گے جو کہ کلوننگ اور پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ کے ہوں گے۔ دونوں ٹاپک لانگ کویسچن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اکثر بورڈز میں یہ لانگ کویسچنز جو ہیں دونوں آتے ہیں، لہٰذا ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو پڑھنا اور اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کلوننگ کی ہم نے پہلے بھی ڈیفینیشن کی تھی کہ کلوننگ جو ہے دیٹ از اے پروڈکشن آف identical offsprings, production of genetical identical copies or offsprings of a organism or cell by asexual reproduction. What is a clone? وہ جو offspring produce ہوا ہے individual یا cell which are produced by asexual reproduction، اس کو ہم کہتے ہیں کلون۔ تو کلون کیا ہوا؟ اے سیل all individual and all its asexually produced offsprings, they are known as clones، کلون کہلاتے ہیں۔ اب کلوننگ جو ہے اس کے 2 طریقے ہیں، 2 میتھڈز ہیں۔ ایک آرگنزم کلوننگ ہے جس میں آرگنزم جو ہے اس کی کلوننگ کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا جو پہلی فرسٹ ٹائم کلوننگ ہوئی تھی ورٹیبریٹس کی، جس کو ڈولی کا نام دیا گیا تھا، وہ ایک شیپ تھی جس کو کلون کیا گیا تھا۔ اب یہ جو کلوننگ ہے 1997 میں سائنٹسٹ نے اسکاٹ لینڈ کے اندر جس کو شیپ جو ہے اس کی کلوننگ کرنے میں سکسیسفل ہوا، اور اس کے بعد پھر ادر جو اسپیشیز ہیں، میملین اسپیشیز، مائس اور کو وغیرہ کی بھی کلوننگ کی گئی۔ ابھی ہم فی الحال طریقہ پڑھتے ہیں کہ آرگنزم کلوننگ کا میتھڈ کیا ہے۔ تو آرگنزم کلوننگ جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو ڈونر ہے جس کی کلوننگ کرنی ہوتی ہے، جیسے یہ آرگنزم ہے، یہ جس کو ہم نے کلون کرنا ہے، اس کا سیل ریموو کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ٹیکنیک میں آپ نے یہاں پہ انہوں نے میموری گلینڈ کے جو سیلز تھے اس میں سے سیلز جو ہیں ان کو ریموو کیا۔ ریموو کرنے کے بعد اس کا نیوکلس جو ہے اس کو آئسولیٹ کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو فیمیل ہے وہاں سے ایگ سیل لے کے، فیمیل جو ہے اس کا ایگ سیل لے کے اس ایگ سیل سے نیوکلس جو ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ایگ سیل ہے، یہ لیبلنگ کی گئی ہے، پھر یہ ایک مائکرو پائپ لیا گیا، اس پائپ کی مدد سے اس نیوکلس کو اس میں سے سک کر لیا گیا، ریموو کر لیا گیا۔ کچھ آج کل نئی ٹیکنیکس بھی ہیں جس میں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز بھی یوز کی جاتی ہیں نیوکلس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے۔ بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ اب اویلیبل ہیں اس پروسیجر کے لیے، اس پروسیس کے لیے۔ اب یہ جو ایگ سیل ہے اس میں نیوکلس پریزنٹ نہیں ہے، اور یہ جو ڈونر سیل ہے اس کا نیوکلس اس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ الیکٹریکل پلس سے فیوژن کروا لی جائے یا اس کو مائکرو انجیکشن کی مدد سے اس میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ایگ ود آؤٹ نیوکلس تھا اب اس کے اندر ایک 2n نیوکلس یعنی کہ ڈپلائڈ نیوکلس، کیونکہ یہ جو جہاں سے سیل لیا گیا ہے میموری گلینڈ سے، یہ ایک سمیٹک سیل ہے۔ کون سا ہے؟ یہ سمیٹک سیل ہے، اور سمیٹک سیل کا جو نیوکلس ہوتا ہے وہ 2n ہوتا ہے۔
لہٰذا یہ ہمارا آرگنزم ہے جس کے کریکٹرسٹکس ہمیں ڈیزائر تھے، لہٰذا اس طریقے سے اس کا ہم نے سیل، جس کو ڈونر سیل کہتے ہیں، وہ سیل جو ہے وہ لے لیا. اب اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، سیل ڈویژن شروع ہوگی، اور یہ ایمبریو تو جو بنا اس کو ہم نے واپس اس کی یوٹرس میں امپلانٹ کر دیا. جو وارم ہے، وارم کا مطلب ہے اس کی بچے دانی جو ہے وہ لے، فیمیل کی کوئی بھی فیمیل یوز ہو سکتی ہے جو اسی اسپیشی سے تعلق رکھتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس سے ایگ لیا ہے اسی کو یوز کریں، کوئی بھی سوٹیبل وارم جو ہوتی ہے، جو بچے دانی ہوتی ہے، اس کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا یوز کیا جا سکتا ہے. اب جو نیو انڈیویجول ہے وہ نارمل طریقے سے اس مدر کے اندر پروان چڑھے گا، ڈیولپ کرے گا، تمام اس کی ایمبریونک سٹیجز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی، اور الٹیمیٹلی یہ پھر آف سپرنگ جو ہے اس کو برتھ دے گی، جس کو ڈولی کا نام دیا گیا، اور اس کے کریکٹرسٹکس وہ ہوں گے جو کہ نیوکلس ڈونر تھا. لہٰذا اس طریقے سے ہم نے ایک ڈیزائر جینوٹائپ جو ہے وہ تیار کر لی، اور اس ڈیزائر جینوٹائپ جب بن گئی تو پھر اس کی ملٹیپل کلوننگ سے کاپیز جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں. تو یہ تھا طریقہ نمبر 1. دوسرا میتھڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریو کلوننگ. یہ وہ میتھڈ ہے جس سے ہیومن ٹوینز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں، جڑواں بچے جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ شکل و صورت میں ہمیشہ آئیڈینٹیکلز ہوتے ہیں، لہذا ان کو ہم آئیڈینٹیکل ٹوینز کا نام دیتے ہیں. اب اس ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے سیل، یعنی کہ زائگوٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، اور ڈیوائڈ کر کے ارلی ایمبریو کے اندر آئیڈینٹیکل سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں. سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، ان سیلز کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. ان سیلز کو سیپریٹ کر لیا، جہاں پہ 4 سیلز کی ایگزامپل دی انہوں نے کہ 4 سیل اس میں سے ہم نے لے کے ان کو علیحدہ کر لیا، اور علیحدہ کرنے کے بعد ان سیلز کو پھر ڈفرینٹ جو مدرز ہیں ان کے اندر انجیکٹ کر دیا. بیفیلوز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا کوز جو ہیں ان کے اندر انجیکٹ کیا. ایک ہی اسپیشیز کے ممبر، وہ ڈفرینٹ ممبرز ہیں جو کہ ایز اے مدر یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں، اور پھر ان سے جو آف سپرنگ پروڈیوس ہوئے وہ آئیڈینٹیکل کلونز ہیں سارے کے سارے. آپ دیکھیں کہ تمام 4 کے 4 آف سپرنگ جو ان سے پیدا ہوئے ہیں، یہ 1 2 3 اور 4، کیونکہ 4 سیلز ہی ہم نے لیے تھے، اور یہ جو سیل ہم نے علیحدہ کر لیے تھے دے ایکٹ ایز اے زائگوٹ. انہوں نے ایز اے زائگوٹ ایکٹ کیا، اور پھر اس زائگوٹ کو امپلانٹ کر دیا گیا ان دا یوٹرس آف دیز فیمیلز، جو کہ ایز اے مدر جو ہیں وہ یوز ہوئیں، اور ان سے جو آف سپرنگ پروڈیوس ہوئے، کیونکہ یہ ایک ہی ایمبریو کے سیلز کو علیحدہ کیا گیا تھا، آئیڈینٹیکل سیل تھے، لہٰذا ان سے جو آف سپرنگ پروڈیوس ہوئے وہ بھی آئیڈینٹیکل آف سپرنگس پروڈیوس ہوئے. اس طریقے سے اس ٹیکنیک سے ہم آئیڈینٹیکل جو کیٹلز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں، جن کے اندر ہمیں ڈیزائربل کریکٹرسٹکس پریزنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ آف سپرنگس جو ہمیں ڈیزائر ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی آئیڈینٹیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو کروموسومز ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ زائگوٹ بنا ہوگا تو اس زائگوٹ کے اندر 2 ڈفرینٹ پیرنٹس کے کروموسوم شامل ہوں گے، کیونکہ یہ زائگوٹ تو نیچرل طریقے سے بنا، جیسے سیکچوئل ریپروڈکشن بنتی ہے کہ میل سے سپرم اور فیمیل سے ایگ، دونوں کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور زائگوٹ بنتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ان سے جو تمام آف سپرنگ پروڈیوس کیے گئے ہیں وہ آئیڈینٹیکل تھے. یہ جینیٹیکل آئیڈینٹیکل کاپیز اس طریقے سے پروڈیوس کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہیومن آئیڈینٹیکل ٹوینس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہم جڑواں بچے کہتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی شکل، صورت، ہر چیز ایک جیسی ہوتی ہے. یہ تو 2 طریقے ہیں کلوننگ کے. اب کلوننگ جو ہے وہ کس کی ہو سکتی ہے،
कैसे हो सकती है, उसके तरीके कार क्या हैं। तो क्लोन्स जो होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लोन्स आर जेनेटिकल आइडेंटिकल्स होते हैं, लेकिन कभी कभार अगर म्यूटेशन हो जाए, चांस होता है ना हमेशा म्यूटेशन होने का भी, कि सडन चेंज हो जाए जेनेटिक मटेरियल में, तो फिर क्लोन्स जो होंगे वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होंगे, उनमें चेंजेस आ जाती हैं। जनरली देखा गया है कि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो क्लोनिंग से नेचुरली प्रोड्यूस हो सके, यानी कि ये एक नेचुरल मेथड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इंसेक्ट्स और प्लांट्स ये काम करते हैं, उनमें ये क्लोनिंग होती है इन सम सर्कमस्टांसेस, कुछ खास वक्त में, वेयर एज फ्यू डू सो रेगुलरली। यानी कि इंसेक्ट्स और प्लांट्स की सूरत में तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पे रेगुलर मैनर में ख़ास कंडीशंस के अंदर वो क्लोनिंग कर लेते हैं, उनमें क्लोनिंग हो जाती है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में, एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया में, जो कि एडवांस टाइप के मेंबर्स हैं वर्टिब्रेट्स वगैरह, उनमें ये प्रोसेस बहुत रेयर, बल्कि होता ही नहीं है। लेकिन वो रेयर फॉर्म, यानी कि हम खुद कोई साइंटिस्ट जो अगर चाहे तो वो उनमें क्लोनिंग जो है वो ज़रूर कर लेता है। क्लोनिंग जो है मेमेलियन स्पीशीज, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले शीप के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि उससे पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि वर्टिब्रेट्स की क्लोनिंग नहीं हो सकती। लेकिन वंस द क्लोनिंग ऑफ शीप जो है डोली की सूरत में जब प्रोड्यूस होगी, तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने माइस और कॉज के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए और उनके भी क्लोन्स जो थे वो प्रोड्यूस किए। अब आते हैं कि क्लोनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। क्लोनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम। ये जो यूजेनिक एम होते हैं, ये यूजेनिक ऐसे एम्स जिसमें ह्यूमन जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो, ह्यूमन के लिए जो है वो फ़ायदा हो, ह्यूमन जो है उसकी हेल्थ के लिए क्लोनिंग जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, उसके साथ साथ उसको बेनिफिट देने के लिए, और ह्यूमन जीनोम जो है उसके प्रोजेक्ट के लिए, जिसको हम यूजेनिक एम्स का नाम देते हैं ह्यूमन के लिए। नंबर टू, जो कमर्शियल प्रोडक्शंस होती है, जिसमें नस्ली जो हॉर्सेस हैं या नस्ली जानवर जो होते हैं, पेडिग्रीज, वैल्यूएबल एनिमल्स, पेडिग्री जो है जैसे दौड़ के घोड़े होते हैं, उनकी क्लोनिंग जो है वो कमर्शियल लेवल के ऊपर, या बीफेलोस जो हैं, भैंसें जो हैं, या कॉज जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं मिल्क की, उनके लिए ये कमर्शियल यूजेस में भी क्लोनिंग की जाती है, ये उसकी भी इम्पोर्टेंस में आता है। थर्ड, ह्यूमन क्लोन जो है उसके लिए भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, और उनका ख्याल ये है कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उसको हम ट्रांसप्लांट डोनर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। आल्दो उसकी ह्यूमन क्लोनिंग जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, इसको कुछ कहते हैं करना चाहिए, कुछ कहते हैं इसको करना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी आ रहा है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर काम हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक इस शशोपंज में हैं कि इनको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कुछ साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि हमें क्लोनिंग करनी चाहिए, ह्यूमन क्लोनिंग, ताकि जो ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पे एक्ट कर सके। मतलब किसी को किडनी चाहिए, या किसी को हार्ट चाहिए, या कोई बॉडी का और पार्ट चाहिए, तो उसके लिए हम क्लोनिंग जो है वो कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्लोनिंग का। इसको आपने इसी तरीके से 4 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि क्लोनिंग की 2 टेक्निक्स हैं, फिर क्लोनिंग किसकी हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती, फिर आप उसके बाद जो है वो आप इसकी इम्पोर्टेंस बता देंगे। तो ये क्लोनिंग के मतलब था। अब नेक्स्ट हमारा है कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन भी हिफाजत होता है, कंजर्वेशन का मतलब है कंजर्व कर लेना, किसी चीज़ को बचा लेना, और सम टाइम हम इसको भी प्रोटेक्शन के मीनिंग में ही लेते हैं।
لیکن یہاں پہ یہ بچاؤ ہے، یعنی کہ اس کو کنزرو کرنا ہے، بچانا ہے۔ اب یہ جو پروٹیکشن اور کنزرویشن آف انوائرمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی، بہت زیادہ انڈسٹری لگی، اور انڈسٹریلائزیشن جو تھی اس کا ایک امپیکٹ تھا، اور وہ امپیکٹ کیا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن کے رزلٹ میں ہیومن جو ہے اس کے سٹینڈرڈ، لیونگ سٹینڈرڈ کو رائز کیا گیا، ایلیویٹ کیا گیا، یعنی کہ انسان کی جو خواہشیں تھیں، اس کا جو رہنا سہنا چلنا پھرنا، اس کے لیے اس کے سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اس کو سہولتیں پرووائڈ کرنے کے لیے انڈسٹریلائزیشن یعنی کہ انڈسٹریز جو ہے وہ لگی۔ جب انڈسٹری لگی تو اس کا ہیومن ہیلتھ کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ اثر کیا تھا؟ وہ اثر تھا پولوشنز کی صورت میں۔ پولوشن کیا ہوتی ہے؟ پولوشن ہوتی ہے کنڈمینیشن، آلودہ کرنا۔ اب ہم انڈسٹری سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم انڈسٹری سے اپنی انوائرمنٹ کو کنٹامینیٹ کر رہے ہیں، آلودہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہارمفل اور انوانٹیڈ کیمیکلز جو ہیں وہ اس کے اندر ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ انوانٹیڈ جو ہمیں چاہیے نہیں اور ہارمفل جو کیمیکلز ہیں وہ بیسیکلی پولوشن کہلاتے ہیں، اور یہ ہمارا انڈسٹری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب سب سے پہلے انڈسٹریز کیا کرتی ہے؟ ٹنز آف انڈسٹریل ویسٹ پروڈیوس کر رہی ہیں، جو کہ سالڈ فارم میں، سوائل کے اندر، لیکوڈ یا گیسز فارم میں۔ جو سالڈ فارم ہے وہ بھی زمین میں، پانی میں، لیکوڈ بھی زمین میں، سوائل میں اور پانی کے اندر، اور جو گیسز فارم ہے وہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس میں کارسینوجینک مٹیریلز ہیں، یعنی کہ ایسے کیمیکلز بے تحاشا ہوتے ہیں جو کہ کینسر کوزنگ ہوتے ہیں۔ کتنے خطرناک ہیں؟ کینسر کوزنگ کیمیکلز اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ ہیوی میٹلز، جیسے کہ لیڈ ہے فرام آٹو موبائلس، یہ جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر سے ان کا جو دھواں ہے اس میں لیڈ ہوتا ہے جو کہ ہیوی میٹل ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ ایسے ہی کرومیم فرام ٹینڈریز، یہ جو چمڑے کے کارخانے ہیں، جوتے بناتے ہیں، جیکٹس بناتے ہیں اور چیزیں ایٹسیٹرا بناتے ہیں، یہ تمام کے تمام ان میں کرومیم جو ہے وہ کامن ریلیز ہوتا ہے، اور یہ دونوں کیمیکلز ہیلتھ کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں۔ اس کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی، کنٹامینیشن آف environment with harmful and unwanted chemical is called environmental pollution۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ environmental pollution۔ نیکسٹ آ جائیں بیٹا۔ اب پولوشن کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے بایولوجی جو ہے اس نے لوگوں کو اس طرف توجہ کیا کہ مین کائنڈ ان اٹریکٹنگ اٹینشن ٹو دس پرابلم، کہ بھائی یہ جو پولوشن ہے یہ انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اگر ہم نے اپنے بایو کمپوننٹس جو ہیں ان کو نہ سیو کیا۔ بایو کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں بیٹا جی؟ جو کہ ہمارے ایکو سسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کس میں؟ ایکو سسٹم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ایسا ہم سفر کریں گے، ایک ایسے نقصان سے جس کا کہ مداوع نہیں ہو سکے گا، جس کا مداوع نہیں ہو سکے گا۔ مطلب کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ ورلڈ ایکو سسٹم جو ہے
وہ ختم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ورڈ ایکوسسٹم جو ہے وہ ڈینجرس میں چلا جائے، کیونکہ جب بایو کمپوننٹ آف ورڈ ایکوسسٹم جو ہے وہ سفر ہوگا اور وہ irreparable لاس ہوگا، لہذا لائف جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ لائف کے لیے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی، لہٰذا لائف اس پلانٹ کے اوپر خطرے میں پڑ جائے گی. تو لہٰذا بیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا اور اس کے اوپر کام کیا، تاکہ وہ طریقے ڈھونڈے جا سکیں جس سے ہم پولوشن کو اوور کم کر لیں، پولوشن کے اوپر کنٹرول کر لیں اور اس کو ختم کر سکیں، اس کو ایلومینیٹ کر سکیں فرام دا انوائرمنٹ. اس کے لیے انہوں نے مختلف جو سجیشنز تھی، جس میں سب سے امپورٹنٹ سجیشن یہ تھی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ سائنٹسٹ جو ہیں، بایولوجسٹ جو ہیں، وہ اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے سائنٹسٹ نے یعنی کہ بایولوجسٹ نے یہ کہا کہ انڈسٹری کے لیے ٹریٹمنٹ آف انڈسٹریل ایفلوئنٹ، جو اس میں سے انڈسٹریل ویسٹ نکلتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو obligatory کر دیا جائے، لازمی کر دیا جائے. پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ آپ جو انڈسٹری لگاتے ہیں اس انڈسٹری کے جو ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کا پلانٹ جو ہے وہ پہلے لگتا ہے، بعد میں انڈسٹری کی پرمیشن ملتی ہے. ایسے ہی پاکستان میں بھی رول ہے کہ جتنے بھی اس کے انڈسٹریل ویسٹ ہیں ان کو ٹریٹ کرنا اس انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دین بیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے ایک اور ٹیکنیکس جو ہے بایو ریمیڈیشن، پہلے آپ نے بیالوجیکل کنٹرول پڑھا تھا، اس کو آپ نے اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا یا اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا. یہ جو بایو ریمیڈیشن ہے اس میں ریموول اور ڈیگریڈیشن ہے، یعنی کہ بایو ریمیڈیز ریمیڈیشن کہ ایک ایسا طریقہ جس سے ہم انوائرمنٹل پولوشن یا جو ٹاکسک سبسٹینس ہیں ان کو ریموو کریں گے ود دا ہیلپ آف لیونگ آرگنزم. تو یہ فرق ہے دونوں میں، وہاں پہ لیونگ آرگنزم کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے، یہاں پہ انوائرمنٹل پلوٹنٹس جو ہیں یا جو ٹاکسک سبسٹینس ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے یا ڈیگریڈیٹ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے لیونگ آرگنزم کو یوز کیا جائے گا. ریموول اور ڈیگریڈیشن آف environmental pollutants اور toxic materials by living organisms. اس کی ایک ایگزامپل ہے الجی جو ہے that reduce pollution of heavy metals by bioabsorption، کہ پانی کے اندر جو ہیوی میٹلز ہوتی ہیں جیسے یہ کرومیم چلا جاتا ہے ٹینڈری سے یا لیڈ وغیرہ پانی میں اگر شامل ہو تو ایل جی کیا کرتی ہے اس کو ابزارو کر لیتی ہے بایو ابزارپشن سے. اس سے ایل جی کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ واٹر جو ہے وہ پیور ہو جاتا ہے، وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس میں سے جو پلوٹینٹس ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، ان میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح سے یہ بھی ڈیفینیشن بورڈ میں پیپرز میں آتی ہے انڈینجر اسپیشیز، کیونکہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی اسپیشیز ہیں جو کہ ایکسٹنکٹ کی طرف جا رہی ہیں، یعنی کہ جو کہ ختم ہو رہی ہیں دنیا سے، وہ ایلومینیٹ ہو رہی ہیں، اور اگر ان کو پروٹیکٹ نہ کیا گیا تو نیئر فیوچر کے اندر وہ ختم ہو جائیں گی. اس دنیا میں ان کی بقا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوئے گی. اور وہ کون سی ہیں؟ پلانٹس اور اینیملس کی اسپیشیز ہیں. بایولوجسٹ جو ہیں وہ ان اسپیشیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، جیسے وہ پانڈا آپ نے سنا تھا کہ چائنا میں انہوں نے اس کے لیے نیچرل ہیبیٹیٹس بنائی تاکہ اس کی پاپولیشن جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے، کیونکہ وہ ایک ٹائم تھا کہ وہ انڈینجر اسپیشی بن گئی تھی اور سٹریس تھا کہ وہ ختم ہو جائے گی. اس طرح سے اگر انڈینجر اسپیشیز جو ہیں بایولوجسٹ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف اینیملس کی ہی نہیں بلکہ پلانٹس جو ہیں ان کی اسپیشیز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو بچایا جا سکے.
دین بہت امپورٹنٹ ہے پولوشن ان پاکستان. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے آٹو موبائلس اور دوسری چیزیں جو ہم گاڑیاں وغیرہ یوز کرتے تھے وہ بہت کم یوز کر رہے ہیں, تو ہماری انوائرمنٹ بڑی کلین ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ جو ہماری تھا, اس کا لاہور کا ہی اگر آپ اندازہ کر لیں تو اس کا پولوشن لیول جو کہ کسی دور میں وہ نمبر 2 اور 3 پہ آ رہا تھا پوری دنیا میں, اب وہ جا کے 14 یا 15 نمبر پہ چلا گیا ہے. تو اتنا فرق پڑا ہے اس بند ہونے کی گاڑیاں وغیرہ. تو پولوشن جو ہے انوائرمنٹل پولوشن ہمارا بھی نیچرل اور پرابلم ہے. اور نیچرل پرابلم اس لیے ہے کہ پاکستان میں بھی انڈسٹری جو ہے وہ بے تحاشا ہے, آٹو موبائلس بے تحاشا ہیں, لیکن ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پولوٹنٹس جو ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے کوئی سسٹم پریزنٹ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پولوشن جو ہے وہ ہمارا نیشنل پرابلم بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کہ یہ جو ریورز ہیں, کنال, کبھی آپ لاہور آئیں تو راوی جو ہے اس کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کو کتنی بدبو آئے گی. یا کنال جو ہیں, جتنی نہریں ہیں, ہم ہائیلی پولوٹڈ کر رہے ہیں ان کو. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سٹی سیوریج جو ہیں اور انڈسٹریل ویسٹ, یعنی کہ لاہور کا موسٹلی جو گندا پانی ہے سیوریج کا وہ راوی میں جاتا ہے, اور ایسے ہی جو انڈسٹریز ہیں اس کے ارد گرد ان تمام کا ویسٹ بھی راوی کے اندر جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ لاہور کا جتنا کوڑا کرکٹ ہے, ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ بھی جا کے ہم ڈمپ کرتے ہیں راوی کے کناروں کے پاس. لہٰذا ہائیلی پولوٹڈ واٹر ہے. اور اس واٹر کا افیکٹ کیا ہوا؟ کیونکہ ریورز اور کنالز جو ہیں یہ فریش واٹر ہوتے ہیں, تو لہٰذا فریش واٹر لائف جو ہے وہ ڈکلائن میں چلی گئی, اس کی بہت زیادہ کمی ہو رہی. اور اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہوا وہ فش کی پاپولیشن کے اوپر تھا. کس کے اوپر؟ فش جو ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوئی ہے, اور اس لیے فریش واٹر فش جو ہے وہ اب آلموسٹ ختم ہی ہو گئی ہے. ہمیں فارمز کی فش جو ہے وہ اویلیبل ہے. اگر ہم نے میئرس نہ لیے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہماری انوائرمنٹ پولوٹڈ ہوگی اور ہیلتھ ایشوز ہوں گے. لہٰذا شہروں کے اندر, سٹیز میں جو گاڑیوں کا دھواں ہے, آٹو موبائلس جو ہیں ان میں سے جو لیڈ نکلتا ہے اور ایٹماسفیئر میں پھیلتا ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. آج کل آپ کی بک کیونکہ پرانی لکھی ہوئی ہے, تو آج کل جو آئل آتا ہے پیٹرول جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو پمپس کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ لیڈ فری آئل ہے, لیکن بک میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایسا تیل یوز کرنا چاہیے آٹو موبائلس میں جس میں لیڈ شامل نہ ہو. تو آلریڈی لیڈ فری آئل جو ہے وہ اویلیبل ہے, لیکن کیونکہ بک کے اکارڈنگ ہمیں جو لیڈ فری پیٹرول جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے پیٹرول کو, تو لہٰذا ہمیں ایسا ہی لکھنا ہے. یہ نہیں لکھنا کہ یہ اویلیبل ہے, بلکہ ہمیں یہی لکھنا ہے کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو بیٹا دیٹ از آل اباؤٹ ٹوڈے. اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا, اور اس کو آپ تیار کریں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ اس چیپٹر میں سے ایک ایم سی کیوز, 2 شارٹ کویسچن اور ایک لانگ کویسچن کا پارٹ اے اور بی جو کہ 4 مارکس کا ہوتا ہے وہ ضرور آنا ہے. تو اس طریقے سے اس میں جو مارکس بنتے ہیں وہ ٹوٹل مارکس 9 ہیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, پورے نمبر لینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس چیپٹر میں, کیونکہ یہ آسان چیپٹر ہے, اس کو یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے. تو میری طرف سے اتنا ہی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فرسٹ چیپٹر کو میرے ساتھ انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی,
اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے کانسیپٹ جو ہیں ان کو بلڈ کر سکوں، ان کو اچھے طریقے سے کر سکوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. میری طرف سے اللہ آپ کا نگہبان.